السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. میرے محترم بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے مقدس گھر میں جمعہ کی نسبت سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر بہت ساری عبادتیں فرض کی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نے ہمارے اوپر نماز کو فرض کیا ہے، اللہ نے ہمارے اوپر حج کو بھی فرض کیا ہے، اللہ نے ہمارے اوپر زکوٰۃ کو بھی فرض کیا ہے۔ لیکن جتنی بھی عبادتیں اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے، ان تمام عبادتوں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور سب سے اکمل اگر کوئی ان تمام عبادتوں میں کوئی عبادت سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے تو وہ عبادت نماز ہے۔ اس لیے کہ نماز تمام عبادتوں کی اصل ہے۔ اگر ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے تو پھر ہمارے تمام اعمال بیکار اور بے سود ہے۔ میرے دوستو، ہم جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں، اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اور آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم اور آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اور آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم اور آپ قرآن کریم کو بغیر دیکھے اور قرآن کریم کو چھوئے بغیر، ہاتھ میں لیے بغیر اگر ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو پھر بھی ہمیں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اور آپ قرآن کریم کو ہاتھ میں پکڑ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو اس وقت وضو کرنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم خود کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ تم اس کو پاکی کے بغیر مت چھوؤ۔ لیکن ان تمام عبادتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جو سب سے افضل عبادت قرار دیا ہے وہ نماز ہے۔ لیکن اس نماز کو پڑھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو وضو کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ہم اور آپ وضو کے بغیر نماز پڑھتے ہیں تو پھر ہماری نماز قابل قبول نہیں ہے، ہماری نماز جائز ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ ہمارے ذمے سے وضو کے بغیر اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو پھر
ہمارے ذمے سے اس نماز کی فرضیت ثابت نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ لیکن جب ہم نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں اور آپ کو وضو کرنے کا ثواب کتنا عطا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتنا ثواب عطا کرتا ہے؟ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر وضو کی فرضیت کو بتلاتے ہیں کہ اگر تم نماز کا ارادہ کرو، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو۔ ابھی ہم اور آپ نماز نہیں پڑھے، بلکہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے تم اپنے چہروں کو دھو لو۔ آگے فرمایا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو لو۔ پھر آگے فرمایا وامسحوا برؤوسکم، کہ تم اپنے سر کا مسح کرو۔ پھر آگے فرمایا وارجلکم الی الکعبین، کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو تم اپنے چہروں کو دھو، اپنے سر کا مسح کرو، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ یہ تو اس آیت کا ترجمہ تھا، میں نے آپ کے سامنے اس آیت کے ترجمہ کو بتایا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی وضو کی آیت کے بارے میں ایک صحابی سے فرماتے ہیں۔ ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے وضو کے متعلق کچھ بتلائیے۔ وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وضو کے بارے میں کچھ بتلائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص، کیا فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص ثواب کی نیت سے وضو کرتا ہے، اور فرماتے ہیں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص ثواب کی نیت سے وضو کرتا ہے، اور وضو میں جب وہ کلی کرتا ہے، تو کلی کرنے کے بعد جو منہ سے پانی پھینکتا ہے تو اس پانی کے ساتھ ساتھ اس کے منہ کے اندر کے گناہ بھی پانی کے ساتھ جھڑ جاتا ہے، باہر آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی بندہ ثواب کی نیت سے کلی کرتا ہے وضو میں، تو کلی کے پانی کے ساتھ ساتھ اس کے منہ کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ثواب کی نیت سے وضو میں ناک میں پانی ڈالتا ہے، اور پانی ڈالنے کے بعد جب ناک کا پانی باہر آتا ہے تو پانی کے باہر آنے کے ساتھ ساتھ صرف وہ پانی ناک کے اندر جا کر پانی باہر نہیں آتا ہے، بلکہ اس پانی کے ساتھ ساتھ اس ناک کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا
کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ثواب کی نیت سے وضو کرتا ہے اور وضو میں وہ اپنے چہروں کو دھوتا ہے، تو داڑھی کے کنارے سے لے کر کے پورے چہرے کے گناہ اس پانی کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اگر وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بال کے جڑ سے لے کر کے اس کے پورے سر کا گناہ اس پانی کے ساتھ جھڑ جاتا ہے، پھر اس کے کان کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھوتا ہے تو جب دھوتے وقت وہ پانی ہاتھ سے پھسل کر زمین پر گر جاتا ہے تو صرف وہ پانی پھسل کر زمین پر نہیں گرتا ہے بلکہ دونوں ہاتھوں کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں اور ناخن کے اندر کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، قرآن کریم کی آیت ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص ثواب کی نیت سے وضو کرتا ہے اور اپنے دونوں پاؤں کو دھوتا ہے تو دونوں پاؤں کو دھوتے وقت جب پانی زمین پر گرتا ہے تو وہ پانی صرف زمین پر نہیں گرتا ہے بلکہ تمہارے دونوں پاؤں کے گناہ بھی اس پانی کے ساتھ نیچے گر جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا۔ پھر آگے کیا فرمایا کہ جب وہ اچھی طرح وضو کر لیتا ہے اور وضو کرنے کے بعد پھر وہی بندہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہونے میں اللہ کی طرف اس قدر متوجہ ہوتے ہیں، یعنی یکسوئی اس طرح وہ حاصل کرتا ہے، پھر وہ نماز پڑھتا ہے، اس وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے، کیا فرماتے ہیں کہ جب وہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے وہ بندہ، تو صرف وہ بندہ نماز سے فارغ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ نماز سے اس طرح باہر آتا ہے اور وہ اس کے گناہ ایسے اپنے بدن سے اس قدر صاف اور شفاف ہو کر وہ نماز سے نکلتا ہے جس طرح کہ کوئی بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، وہ بچہ کتنا معصوم اور بے گناہ ہوتا ہے، اسی طرح اگر کوئی بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھتا ہے تو نماز سے فارغ ہو کر وہ بندہ گناہوں سے اس طرح صاف اور شفاف ہو کر نکلتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بندے کو اس کی ماں نے ابھی ہی جنم دیا ہے۔ اب ذرا سوچئے وضو کرنے کی کتنی فضیلت ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ باوضو سوتا ہے اور وہ پورے طور پر پاک اور صاف ہو کر سوتا ہے تو اس کے جسم کے ساتھ جو کپڑے چمٹے ہوئے ہوتے ہیں، جو کپڑے اس کے جسم پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کپڑے میں ایک فرشتہ رات گزارتا ہے، اس کپڑے میں ایک فرشتہ رات گزارتا ہے اور رات گزارنے کے بعد جب وہ کروٹ لیتا ہے سوتے وقت، یعنی سونے کی حالت میں، نیند کی حالت میں، جب وہ باوضو بندہ سویا تھا، نیند کی حالت میں جب وہ کروٹ لیتا ہے، ادھر ادھر پلٹتا ہے، تو وہ فرشتہ اپنے رب کے سامنے، جو فرشتہ اس کے جسم میں لگے ہوئے کپڑے میں رات گزارتا ہے، وہ فرشتہ اس بندے کے لیے رات میں کروٹ پلٹتے وقت وہ فرشتہ اس بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ
کو کامیاب فرما۔ جب وہ فرشتہ اس طرح اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کامیاب عطا کر دیتے ہیں، اس کو کامیاب کر دیتے ہیں۔ پھر دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے وضو کے اعضاء چمکیں گے، وضو کے اعضاء روشن دکھائی دیں گے۔ تو کل قیامت کے دن ان بندوں کو نام لے کر نہیں پکاریں گے کہ او فلاں بندہ ادھر آ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان کے جسم کے اعضاء، جسم کے جو اعضاء چمک رہے ہوں گے یہ کہہ کر پکاریں گے کہ چمکنے والے اعضاء والا شخص ادھر آ جا۔ اگر ہم اور آپ سنت کے طریقے کے مطابق، اگر ہم اور آپ اللہ کے احکام کے مطابق اور سنت کے مطابق وضو کریں گے تو ہمارے اعضاء بھی کل قیامت کے دن چمکیں گے، اور ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نام لے کر نہیں پکاریں گے بلکہ روشن چہرے والے، روشن ہاتھ والے کہہ کر پکاریں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جب بھی وضو کریں تو سنت کے مطابق وضو کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، جب کوئی بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے اور سنت کے مطابق وضو کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، اور کھولنے کے بعد اس بندے سے کہا جاتا ہے کہ ادخل الجنہ، کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، جس دروازے سے تم چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ وضو کی فضیلت ہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ سردیوں کے موسم میں وضو کرتا ہے، اس لیے کہ گرمی کے موسم میں آدمی وضو کرنے میں کتراتے نہیں ہیں، ان کو وضو کرنے میں تکلیف نہیں ہوتی ہے گرمی کے موسم میں، لیکن وہی سردی کے موسم میں، ٹھنڈی کے موسم میں جب کوئی بندہ اپنے بستر سے الگ ہو کر، اپنے گرم اور نرم و نازک بستر سے الگ ہو کر کوئی بندہ وضو کے لیے اٹھتا ہے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، اور ٹھنڈے پانی سے صرف وضو نہیں کرتا ہے بلکہ وہ ٹھنڈی کے موسم میں اپنے آپ کو تکلیف دے کر کے، اپنے جسم کو تکلیف میں رکھ کر جب وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس بندے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اس لیے کہ جب ٹھنڈی کے موسم میں وہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں وضو نہ کروں، لیکن ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہے، جس واسطے وہ سردی کے موسم میں وضو کر کے فجر کی نماز پڑھتا ہے، تو اس بندے کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے وضو کا ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ اہتمام کرنے چاہیے، اور ہمیشہ ہم اور آپ باوضو رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 بندوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں۔ کتنے بندوں کو؟ 2 بندوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں۔ پھر وہ 2 بندہ کون ہے؟ ایک بندہ تو وہ ہے کہ جو سردی کے موسم میں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر وضو کرتا ہے ٹھنڈے پانی سے، اور دوسرا شخص وہ ہے جو ایسے موسم میں فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ ان 2 بندوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی ہنستے ہیں، اور ہنسنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں، تمہیں معلوم ہے کہ یہ بندہ سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی
پانی سے وضو کیوں کرتا ہے اور فجر کی نماز کیوں پڑھتا ہے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تبارک اللہ، ہمیں تو معلوم نہیں ہے، لیکن وہ آپ کی رحمت کی امیدوار ہے، وہ آپ ان کے دلوں کے اندر آپ کا خوف طاری ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹھنڈے پانی سے سردیوں کے موسم میں وضو کرتا ہے اور فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میں نے ان بندوں کے لیے وہ اعمال ان کے نامہ اعمال میں درج کیے ہیں کہ کبھی بھی وہ اپنی زندگی میں مایوسی کی حالت میں اپنی زندگی نہیں گزارے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ میرے حفظ و امان میں رہتے ہیں، ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچاتے ہیں، اس لیے کہ اگر کوئی بندہ باوضو رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 7 خصلتیں عطا کرتے ہیں، ان کے ساتھ تو فرشتے رہنا پسند کرتے ہیں کہ جو باوضو رہتا ہے فرشتے اس کے ساتھ مقرر رہتے ہیں، اور وہ فرشتے ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں کہ میں انہی شخص کے ساتھ رہوں گا۔ اور جو فرشتے ان کے ساتھ رہتے ہیں کرامن اور کاتبین، دونوں شانوں کے درمیان میں جو 2 فرشتے ہیں جن کا نام کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو بندے کے ایک ایک حرکت اور نقل و حرکت کو درج کرتے ہیں، وہ فرشتے کبھی بھی وہ ان کے اس بندے کے لیے، وہ فرشتے ہمیشہ اس بندے کے لیے ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ باوضو رہتا ہے تو اس کی تکبیر اولیٰ بھی نہیں چھوٹتی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ باوضو رہتا ہے تو اس بندے کی حفاظت خود رب کرتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ باوضو رہتا ہے تو اس بندے کو جب موت آتی ہے، اس لیے کہ ہر ایک کو موت آئے گی، اور موت کی سختی اتنی بھیانک ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب موت کا فرشتہ آیا، جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے روح کو قبض کر رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنی شدت سے تکلیف ہو رہی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے تھے کہ اے فرشتے، کیا میری امتوں پر بھی اس طریقے کی تکلیف ہوگی؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ جس کے جیسے اعمال ہوں گے ویسے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اب ذرا سوچئے کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی جب موت کا فرشتہ اس کے روح کو قبض کر رہے ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کہ جب کوئی بندہ باوضو رہتا ہے تو جب اس کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے تو موت کا فرشتہ جب اس کے روح کو قبض کرتا ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ اس کے روح کو قبض کرتے ہیں، ذرہ برابر بھی ان کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر آٹا ہے اور جب ہم اس آٹے کو گونتے ہیں، اگر کوئی بال یا کوئی چیز اس کے اندر گر جاتا ہے، اگر ہم اس گوندے ہوئے آٹے سے اگر ہم اس بال کو نکالتے ہیں تو نکالنے میں ہمیں تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے، اسی طرح اس بندے کے روح کو موت کا فرشتہ قبض کرتے ہیں اور اس بندے کو ذرہ برابر بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 7واں آدمی کے 7ویں خصلت یہ ہے کہ اس بندے کی قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نصرت اور مدد کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ وضو کرنے کی فضیلت کیا ہے اور باوضو رہنے کی فضیلت کیا ہے۔ میرے دوستو یہ بات یاد رکھے، ہم اور آپ صرف اور صرف نماز پڑھنے کے لیے جب آتے ہیں تو اسی وقت وضو کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی وضو پر وضو کرتا ہے، وضو پر وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی میں باوضو ہوں، پھر اگر میں دوبارہ وضو کروں تو اس کو کہتے ہیں وضو پر وضو کرنا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ میرے دوستو اسی نماز کے لیے، جس
نماز کو پڑھنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو وہ نماز ہماری اسی وقت قبول ہو سکتی ہے جب ہم وضو کریں گے. اگر ہم وضو نہیں کریں گے، اگر ہم بغیر وضو کے نماز پڑھ لیں گے تو ہماری نماز قابل قبول نہیں ہے. اس طرح کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کے لیے اللہ نے وضو کو فرض نہیں کیا ہے، لیکن ایک عبادت ایسی ہے جو عبادت نماز ہے، اس نماز کی کنجی اللہ نے وضو کو رکھا ہے. اس لیے کہ جب کوئی دروازہ بند ہوتا ہے اور بند دروازے کے لیے اس تالے کو کھولنے کے لیے چابی کی ضرورت پڑتی ہے، تو میرے دوستو اسی طرح جب ہم نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک دروازے کھولنے کی ضرورت پڑے گی. وہ کیا ہے؟ وضو ہے. اگر ہم وضو کر کے نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز قبول ہوگی. اگر ہم بغیر نماز کے پڑھیں گے تو ایک تو یہ کہ ہمیں الٹا گناہ ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس نماز کی توہین کی، ہم نے اس نماز کی بے ادبی کی جس کی وجہ سے ہم نے بے وضو ہو کر نماز پڑھی. اس لیے ایک تو گناہ ملے گا اور دوسرا یہ کہ ہمارے ذمے سے اس نماز کی فرضیت بھی نہیں جائے گی، اور تیسرا یہ کہ ہمیں کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اور آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اور آپ کو سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر